السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہمارے اسلامیات کے ویڈیو سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے باب اول قرآن الکریم ناظرۃ القرآن سے سکون یا جزم اور تنوین کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسی طرح آج کا ہمارا دوسرا سبق باب دویم ایمانیات و عبادات میں سے ہم آج اس رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ آج کے سبق کے ہمارے مقاصد ہیں کہ بچے اس قابل ہو جائیں کہ جزم بتا سکیں، اور جزم کس طرح ادا کیا جاتا ہے یہ بتا سکیں۔ اسی طرح تنوین بتائیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں، اور تنوین کس طرح ادا ہوتا ہے یہ بتا سکیں، اور عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں اور رسالت کے کیا معنی ہیں، یہ سب بتانے کے آپ قابل ہو جائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سب سے پہلے آپ نکالیں اپنی میری آسان اسلامیت برائے جماعت سوم۔ اب نکالیں باب اول القرآن الکریم ناظرۃ القرآن۔ ہم نے ہمارے پچھلے ویڈیو سبق نمبر 1 میں حروف الہجا کے بارے میں پڑھا تھا، اور حرکات زبر زیر پیش یعنی ضمہ فتحہ اور کسرہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ چلیں اب سب صفحہ نمبر 6 کھولیں۔ آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے جزم کے بارے میں کہ جزم کسے کہتے ہیں۔ جزم یہ دال نشان سکون یا جزم کہلاتا ہے۔ جس حرف پہ یہ نشان ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ ساکن حرف سے پہلے حروف پر زبر زیر یا پیش ہوتا ہے۔ ساکن حرف متحرک حروف سے مل کر آواز دیتا ہے۔ مطلب یعنی پیارے بچوں، یہ جو سکون یا جزم کا نشان آپ اوپر دیکھ رہے ہیں جو دال کی صورت میں نظر آتا ہے، اگر یہ کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اسے ساکن کر دیتا ہے، یعنی وہ خود سے کوئی آواز نہیں کر سکتا جب تک اس سے پہلے کوئی متحرک حروف نہ ہو، یعنی کوئی زبر زیر یا پیش والا حرف نہ ہو۔ یہ اپنے سے پہلے متحرک حروف کے ساتھ مل کر آواز دیتا ہے۔ نیچے دی گئی مثالوں میں دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے الف نون زبر ان۔ اب نون پر ہے جزم کا نشان اور الف پہ کیا ہے؟ حرکت، لیکن ہم الف کو اس وقت الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ حرکت ہے۔ یاد رہے بچوں، الف پہ جب بھی کبھی حرکت ہو، چاہے وہ سکون یا جزم کی ہو یا زبر زیر پیش کی ہو یا کوئی بھی حرکت ہو، تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ عربی قاعدے کے مطابق اسے حمزہ پڑھیں گے۔ تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ نون زبر ان، یعنی نون اپنے سے پہلے حمزہ متحرک سے مل کر ان کی آواز دے گا۔ اسی طرح اس کے برابر میں دیکھیں، حمزہ نون زیر ان، آواز مختلف ہو گئی۔ کس طرح؟ کیونکہ نون کے اوپر تو وہی جزم ہے، لیکن اس سے پہلے متحرک حروف کی حرکت مختلف ہونے سے اس کی آواز بھی مختلف ہو گئی۔ اب اس کے بعد والی مثال دیکھیں، میم نون زیر من۔ اب یہاں بھی آواز مختلف ہو گئی، یہ ان کی آواز تو نہیں دے رہا، نہ ہی ان کی آواز دے رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والا متحرک حروف مختلف ہے۔ پہلے حمزہ تھا، اب کیا ہے؟ میم ہے، تو یہ مختلف الفاظ دے رہا ہے۔ اسی طرح 3 حروف کے درمیان بھی کبھی کبھی جزم آ سکتا ہے، تو اس کے برابر والی مثال دیکھیں، عین لام زیر عل، میم پیش مو، علم۔ اور کبھی ایک ہی لفظ کے اندر 2 دفعہ جزم بھی آ سکتا ہے، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے خا لام زبر خل، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، خلفہم۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ پڑھتے جائیے، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، میم سین پیش مس، را زبر را، مسرا، فا واو پیش فو، مصرفو، نون زبر نا، مصرفون۔ اب اگلی سطر میں دیکھیں، سب سے پہلے
نون عین زبر نع، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو۔ اس کے بعد دیکھیں حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، انعم تا زبر تا، انعمت، یا دال زبر ید، عین واو پیش عو، یدعو۔ تو سمجھ میں آیا بچوں کہ سکون اور جزم والے حروف کس طرح سے ادا ہوتے ہیں، ان کی آواز کس طرح مختلف ہو جاتی ہے۔ لیکن کیوں مختلف ہو جاتی ہے؟ ان سے پہلے والے متحرک حروف کی حرکت کے مختلف ہونے سے یہ بھی مختلف آواز کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں سمجھ میں آیا کہ جزم یا سکون کس طرح ادا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ آپ کو نظر آیا؟ اب ہم آتے ہیں ہمارے اگلے سبق کی طرف جو ہے تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں تنوین۔ گزشتہ سبق میں ہم نے 1 زبر 1 زیر اور 1 پیش کو پڑھا تھا۔ آج ہمارا سبق ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ایک جگہ ہوں تو تنوین کہلاتے ہیں۔ تنوین والے حرف کی آواز ایک حرکت والے حرف اور ساکن نون سے مل کر بنتی ہے، جیسے سین 2 زبر سن اصل میں تھا سین نون زبر سن، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ تھا سین نون زبر سن، لیکن اسے مختصر کرنے کے لیے ہم نے اس پہ کیا لگا دیا 2 زبر، تو یہ کیا ہو گیا سن، وہی آواز ہے۔ اسی طرح برابر میں دیکھیں سین 2 زیر سن، اصل میں کیا تھا یہ سین نون زیر سن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس کے برابر میں دیکھیں سین 2 پیش سن، اصل میں کیا تھا یہ سین نون پیش سن، یعنی یہ اصل میں تو نون ساکن کے ساتھ حرکت والے حرف تھے، لیکن ان کو مختصر کرنے کے لیے ہم نے ان پہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش لگا دیے۔ اب نیچے دیکھیں کہ انہیں پڑھا کیسے جاتا ہے۔ 2 زبر والی مثالیں دیکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں حمزہ زبر آ، با زبر با، دال 2 زبر دن، ابدن، با الف زبر با، با 2 زبر بن، بابن، حا زبر حا، سین زبر سا، نون زبر نا، تا 2 زبر تن، حسنتن، خا یا زبر خی، را 2 زبر رن، خیرن، طا یا زبر طی، را 2 زبر رن، طیرن۔ اسی طرح 2 زیر والے کس طرح ادا ہوں گے؟ حمزہ میم زبر ام، را 2 زیر رن، امرن، عین زبر آ، لام زبر لا، قاف 2 زیر قن، علقن۔ اسی طرح قادرن، شہرن اور عدنن اسی طرح سے ادا ہوں گے۔ اسی طرح 2 پیش والے حرف دیکھیں۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، دال 2 پیش دن، احدن۔ اچھا اگر 1 پیش ہو تو کس طرح ہوتا؟ احدو، لیکن 2 پیش ہے تو ہم کس طرح ادا کریں گے؟ احدن۔ اسی طرح میم پیش مو، حا میم زبر ہم، محم، میم زبر ما، محمد، دال 2 پیش دن، محمدن۔ اسی طرح نورن، قول، رحیم، یہ اس طرح سے ادا ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو عربی میں ضمہ، فتحہ اور کسرہ بھی کہتے ہیں۔ تو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر کو کہتے ہیں فتحتان، کسرہ کو کہتے ہیں کسرتان اور ضمہ کو کہتے ہیں ضمتان، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پیارے بچوں سمجھ میں آیا آپ کو آج کا سبق کہ سکون یا جزم کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح ادا ہوتے ہیں، اسی طرح تنوین کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے دوسرے سبق کی طرف جو ہے باب دویم ایمانیات اور عبادات سے۔ آج ہم پڑھیں گے رسالت کے بارے میں۔ تو چلیں سب نکالیں صفحہ نمبر 17۔ سب سے اوپر دیکھیں رسالت۔ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پیغام پہنچانا، اور جو یہ پیغام لے کر آتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عقیدہ رسالت یعنی ہمارا عقیدہ رسالت کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے رسول بھیجے، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق رسالت۔ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پیغام پہنچانا، اور جس کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے اسے رسول کہتے ہیں۔ عقیدہ رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے رسولوں کو تسلیم کرنا ہے، اور یہ ماننا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول اور نبی بھیجے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورہ نحل آیت 36۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو توحید کا درس دیا اور شرک سے روکا، تمام انسانوں کو پیار اور محبت سے رہنے کی ہدایت دی، ہمدردی، اخوت، رواداری، عدل و انصاف، عفو درگزر اور ایثار کا درس دیا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پیغام لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ رسالت سے مراد یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اور ہمیں ان رسولوں کو ماننا ہے، اور یہ ماننا ہے کہ ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ رسول آئے گا۔ ان کو جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہمیں اسی کے مطابق ہماری زندگی گزارنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو کیا دیا ہے؟ جی ہاں، توحید کا درس دیا ہے۔ توحید ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ ایک ماننا۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اس کے علاوہ شرک سے روکا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو بٹھانا، یعنی ہم یہ سوچیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ جتنا طاقتور ہے، نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ جتنا طاقتور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جتنا کوئی طاقتور ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے، یہ بہت عظیم گناہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ تمام رسولوں نے اور کون کون سے پیغام دیے ہیں؟ جی ہاں، تمام انسانوں کو پیار محبت سے رہنے کی ہدایت دی ہے، ہمدردی یعنی کہ ہم دوسروں کا درد سمجھ کے ان کی مدد کریں، اخوت یعنی بھائی چارے کا حکم دیا، رواداری یعنی برداشت کا حکم دیا، عدل و انصاف کا حکم دیا، عفو درگزر۔ عفو درگزر کسے کہتے ہیں؟ عفو درگزر کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی زیادتی کو معاف کر دینا۔ اگر ہمارے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا ہے تو ہمیں کیا کر دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے، اور اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے کیا ہیں؟ بہت پسند ہے۔ اور اسی طرح ایثار کا درس دیا ہے۔ ایثار کہتے ہیں قربانی کو، یعنی ہم کوئی چیز، اپنی بہت محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ لیکن اللہ کو ان کا یہ ارادہ کتنا محبوب ہوا کہ آج تک ان کی سنت ہم ادا کرتے ہیں عید الاضحیٰ پر۔ تو سمجھ میں آیا کہ ایثار یعنی قربانی، یعنی اللہ کے راستے میں کوئی اپنی محبوب چیز قربان کرنا اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے ہیں وہی حق ہے، اور ہمیں قیامت تک انہی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن سکیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے۔
تو جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں وہی حق ہیں، اور انہی پہ ہی ہمیں کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا؟ امید کرتی ہوں بہت اچھے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو سبق کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔